اچھا یار کس تو رہنے دو۔ ایک یزدان جاتے جاتے مڑ کر اسے کہنے لگا۔ زرگل نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ صاف صاف بولے نہ کہ کس کرنے آئے تھے آپ؟ زرگل اسے گھورتے ہوئے دانت پیس کر کہنے لگی۔ یزدان فوراً چلا گیا۔ میرا ناشتہ سارا خراب کر دیا۔ وہ چہرے پر معصومیت سجائے خود ہی سے کہتی پھر سے بنانے لگی۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ کمرے میں آئے۔ گل کا موڈ سب بہتر تھا۔ وہ بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ یزدان آپ مجھے کب پڑھائیں گے؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے نرم لہجے میں پوچھنے لگی، جس پر اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا۔ تمہارے موڈ کا کل سے کچھ پتہ نہیں لگ رکھا۔ یزدان اس کے ساتھ آ کر بیٹھتے ہوئے خفگی سے کہنے لگا۔ زرگل نے اسے دیکھا۔ میں نے کیا کیا ہے؟ زرگل کندھے چکائی سے کہنے لگی۔ یزدان حیرانگی سے اسے دیکھنے لگا۔ کچن میں کیا تھا ابھی؟ یزدان اسے یاد لاتے ہوئے بولا۔ زرگل مسکرا دی۔ وہ تو بس ناشتہ خراب ہو گیا تھا اس لیے، زیادہ تو نہیں، وہ نارمل انداز میں جواب دیتے ہوئے بولی، جس پر یزدان اسے بس دیکھتا رہ گیا۔ اچھا اب یہ بتائیں، آج آپ نے مجھے کہیں لے کر جانا تھا؟ گل یاد کرواتے ہوئے وارڈروب کی طرف نظر ڈالی اور کہنے لگی، وہ شام میں۔ یزدان اس کی پشت کو دیکھتے ہوئے جواب دینے لگا، ٹھیک ہے پھر تب تک ہم پڑھتے ہیں۔ گل مڑ کر اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ یزدان اٹھ کر اس کے پاس آیا اور وارڈروب پر ہاتھ رکھ گیا اور اس کے قریب چہرہ کیا۔ دونوں کو سانسیں ایک دوسرے سے ٹکرانے لگی۔ نہیں ابھی ہمارے ہانی مون کے دن ہیں، سمجھو۔ اس کے بازو پر پورا ہاتھ پھیرے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا۔ زرگل گھبرا گئی۔ اس کے قریب محسوس ہوتی وہ آنکھیں بند کر گئی۔ یزدان اس کا ہاتھ اٹھا کر وارڈروب سے لگا کر اس کے ہونٹوں پر فوکس کرتا اس پر جھک کر شدت برا لمس محسوس کرانے لگا۔ صبح سے کوشش کر رہا تھا لینے کی۔ یزدان 5 منٹ میں اس کے ہونٹوں کو آزادی بخشتے ہوئے گمگین لہجے میں کہنے لگا۔ وہ ابھی اس کی خوشبو محسوس کرتے ہوئے قربت کی وجہ سے آنکھیں بند ہی رکھے ہوئے تھی۔ یزدان اسے دور ہوا۔ زرگل نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا، پھر نظریں جھکا کے، انتہائی چھچھورے ہیں آپ۔ زرگل نظریں جھکائے دل میں کہتی جانے لگی۔ جب یزدان نے کلائی کھینچ کر واپس اپنے قریب کیا، یزدان دروازہ کھلا ہے۔ زرگل گھبرا کر اسے دیکھ کر کہنے لگی۔ یزدان نے گرفت مضبوط کر لی۔ مجھے پرواہ نہیں ہے، وہ اسے جواب دیتے ساتھ اسے کچھ دیر اپنے ساتھ لگائے محسوس کرنے لگا۔ اس کی کچھ حرکتوں سے گل اکثر حیران ہو جاتی تھی۔ اسے خود پر رشک سا محسوس ہوتا تھا۔ یزدان کہاں لے کے جا رہے ہیں آپ؟ زرگل اس کے ساتھ چلتے چلتے اسے پوچھنے لگی۔ یزدان نے اسے گاڑی میں بٹھایا۔ تم بس چلو نا، وہ مسکرا کر اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی۔ وہ خاموش سے بیٹھ گئی۔ یزدان نے گاڑی سٹارٹ کی اور سڑک پر دہرا دی۔ کچھ دیر بعد گاڑی ایک گھر کے باہر۔ زرگل اسے پریشانی سے دیکھنے لگی۔ آؤ۔ یزدان گاڑی سے اتر کر اس کا ہاتھ تھامے محبت سے کہنے لگا۔ وہ سوالیہ نظروں سے اسے اور اس گھر کو دیکھ رہی تھی۔ گل یہ میری پسندیدہ جگہ ہے، یہ میں نے اپنی بہن کے لیے بنایا تھا، اس کا برتھ ڈے گفٹ۔ یزدان اس گھر پر نظریں جمائے زرگل کو بتانے لگا۔ زرگل اسے دیکھنے لگی۔ آپ کی بہن؟ زرگل نہ سمجھی سی اسے دیکھتے ہوئی لگی، جس پر یزدان اثبات میں سر ہلا گیا۔ ہاں میری بہن عروہ، وہ مسکراتے ہوئے بتانے لگا اور اس کا ہاتھ تھام کر چل دیا۔ ذکر تو نہیں کیا کبھی؟ زرگل ابھی اسے چلتے ہوئے بول رہی تھی۔ یزدان نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر خاموش کروا دیا اور اسے دیکھنے لگ گیا۔ آج نہیں، میں پھر کبھی کسی دن بتاؤں گا۔ آج یہاں تمہارے ساتھ کچھ وقت گزارنے آیا ہوں۔ سکون چاہیے جو صرف مجھے تمہارے قریب ہونے سے محسوس ہوتا ہے۔ یزدان اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے صاف لفظوں میں بول گیا۔ زرگل کی پلکیں جھک گئی۔ روم میں جاؤ۔ یزدان اسے ایک روم کی طرف اشارہ کرتا ہوا کہنے لگا۔ زرگل نے ایک نظر اسے دیکھا اور کچھ بولنے ہی لگی تھی۔ سوال بہت کرتی ہو تم، یزدان اسے خاموش کرواتا کہنے لگا۔ زرگل خاموشی سے کمرے کی طرف قدم بڑھا گئی۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی، لائٹ آن کی تو بیڈ پر ایک بہت بڑا باکس پایا۔ اسے حیرانگی ہوئی۔ اس روم میں گل کی بہت ساری تصویریں موجود تھیں۔ اس کے لیے یہ سب واقعی حیران کن بات تھی اور نہ چاہتے ہوئے اس کے لبوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ زرگل نے آگے بڑھ کر باکس کو کھولا۔ اس میں سیاہ رنگ کی ساڑی موجود تھی اور ساتھ بنے چھوٹے چھوٹے باکس میں سیاہ ہلز تھی۔ چٹ اٹھا کر پڑھنے لگی، چودھری یزدان کی طرف سے اپنی حسین زوجہ کے لیے پہلا گفٹ۔ وہ اس کے لکھے گئے الفاظ پڑھ کر مسکرانے لگی۔ ساڑی کیسے پہنوں گی؟ مجھے پہننی نہیں آتی۔ زرگل خود کو دیکھتے ہوئے منہ بسورے کہنے لگی اور باہر آئی۔ یزدان سینے پر بازو باندھے اسے دیکھ رہا تھا۔ یزدان! زرگل اسے دیکھتے ہوئے فوراً اسے پکارنے لگی، لیکن یزدان اسے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کبھی ساڑی نہیں پہنی، مجھے باندھنی بھی نہیں آتی، وہ معصومیت سے دیکھ کر بولتی۔ یزدان کو سیدھا اپنے دل میں اترتی محسوس ہوئی۔ تم سے جتنی ہوتی ہے تم اتنی کوشش کرو، آگے میں کروں گا، بس مجھے تمہیں اس میں دیکھنا ہے۔ یزدان اس کے قریب آ کر اس کے چہرے پر انگلیاں پھیرتا گمگین لہجے میں بولا۔ زرگل نے سانس روک دی۔ اچھا پھر میں جاتی ہوں۔ وہ فوراً اس سے کہتے ساتھ اس سے دور ہوتی کمرے میں واپس چلے گی۔ وہ یزدان پیچھے ہنس دیا۔ زرگل ساڑی کہتے باتھ روم میں آئی اور پہننے کی کوشش کرنے لگی۔ اس نے بلاؤز پہن لیا اور ساڑی پہننے لگی۔ اس سے پلیٹیں نہیں بن رہی تھی۔
وہ اس سے بہت دیر الجھی رہی۔ بالآخر وہ اسے ویسے ہی چھوڑتی کمرے میں واپس آئی۔ وہ نظر خود پر ڈالی، سیاہ رنگ وہ واقعی بہت حسین لگ رہا تھا۔ بیڈ سے ہیلز اٹھا کر پہننے کی کوشش کرنے لگی، تبھی یزدان دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا اور نظر اس پر گئی جو بہت زیادہ الجھی ہوئی تھی۔ وہ بمشکل چلتی، وہ قدم بڑھانے لگی، جس پر اس کا پیر مڑا، وہ گرنے لگی۔ یزدان نے اسے سنبھال لیا۔ مجھ سے نہیں ہوگا، وہ مایوسی سے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ جب یزدان نے مسکرا کر اسے باہوں میں بھر گیا، مجھے تم ایسے ہی بہت حسین لگ رہی ہو۔ یزدان اس کے چہرے پر گہری نظر جمائے کہتے ساتھ اس کے گردن پر لب رکھ گیا۔ وہ چہرے پر دونوں ہاتھ رکھ گیا۔ آنکھیں مت کھولنا اب، وہ اس کے کان کے قریب لب لا کر بولتا، کان کی لو چوم گیا۔ یزدان اسے اس کمرے کے سامنے والے روم میں لاتا ہے، اس کمرے کی لائٹس آن کر گیا۔ کھولو آنکھیں، وہ اس کے چہرے سے ہاتھ ہٹائے اسے کہنے لگا۔ زرگل نے آنکھیں کھولی۔ کمرہ ہوتا ڈیکوریٹ، بہت ڈیکوریٹ تھا، گلاب کے پھولوں سے جگہ جگہ کینڈلز لگی ہوئی تھی۔ وہ مسکرا کر اسے دیکھ رہی تھی۔ ایسا اس نے صرف ڈراموں میں یا خوابوں میں ہی دیکھا تھا، مگر اس کی خواہش تھی کہ اس کا ہمسفر اس کے لیے ایسا روم ڈیکوریٹ کرے۔ وہ مسکرا کر اسے دیکھنے لگی۔ میڈم، آپ کا شوہر بھی تو ساتھ ہے۔ یزدان اسے اس میں مگن دیکھتا کہنے لگا۔ زرگل نے مڑ کر اسے دیکھا۔ تھینک یو، تھینک یو، تھینک یو سو مچ، وہ خوشی سے چہکتے ہوئے کہتے ساتھ اس کے گلے لگ گئی۔ یزدان کے لبوں کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ اب مجھے بھی ریٹرن چاہیے، یزدان اسے خود سے الگ کرتے ہوئے اس کے بازو پر اپنی انگلیوں کا لمس محسوس کرواتے ہوئے کہنے لگا۔ زرگل کی نظر اس پر گئی، اس کے لمس پر، اس کی سانس سوکھ سی گئی۔ یزدان اس کے ایسے باہوں میں بڑھتے ہوئے اس کی پشت پر آئے بالوں کو پیچھے کیے اس کے بیک پر لب رکھ گیا۔ آج تمہیں میری قید سے نکلنے کی بالکل اجازت نہیں ہے مسز چودھری یزدان، وہ اس کے کان کے قریب سرگوشیاں انداز میں کہتے ساتھ اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ یزدان نے اس کے پیشانی پر لب رکھ دیے، نرمی سے باری باری دونوں آنکھوں پر جھکا، اس کے ایک گال کر ہونٹوں کا لمس محسوس کروایا، دوسری گالوں پر ہونٹوں کا لمس محسوس کروایا۔ میری سب سے پسندیدہ جگہ ہے۔ یزدان اس کے چہرے پر گہری نظر جمائے کہتے ساتھ اس کے ناک پر ہونٹ رکھ گیا۔ زرگل سانس روک کے بمشکل اس وقت اپنے پیروں پر کھڑی اس کے نرم لمس محسوس کرتی اپنا آپ اچھا لگ رہا تھا مجھے، وہ خڑوس سا لڑکا، وہ اس کی نتھلی پر دل ہار بیٹھا۔ یزدان اس کی گردن پر انگلیاں پھیر کر اس کے ہونٹوں کو غور سے دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر جھک گیا۔ زرگل اس کے بے حد قریب ہو گئی۔ یزدان بڑی بے باکی سے اپنے ہونٹوں کا لمس محسوس کروانے لگا۔ زرگل کی سانس رک سی گئی۔ آج تم چودھری یزدان کا جنون دیکھنے والی ہو گل، یزدان اسے دیکھتے ہوئے شدت بھرے لہجے میں کہتے ساتھ باہوں میں ہٹا کر اسے بیڈ پر لٹا گیا اور لیمپ آف کر دیا۔ زرگل اسے روکنا چاہتی تھی مگر وہ شخص آج اس کے سننے کے بالکل بھی موڈ میں نہیں تھا۔ یزدان اسے بیڈ پر لٹا کر اس کے اوپر آتا، ایک بار پھر اس کے ہونٹوں کو نشانہ بناتا، گردن پر جھکا اور اس پر جا بجا محبت کی مہر لگانے لگا۔ زرگل کی خوشبو چودھری یزدان کو مزید دیوانہ کر رہی تھی۔ یزدان اس کی گردن سے نیچے آتا، ساڑی کا پلو ہٹا کر اپنی محبت کا ثبوت اب ادھر دینے لگا۔ وہ بے بس خود میں سمٹی، بس خاموشی سے اس کی شدتیں برداشت کر رہی تھی۔ یزدان کا شدت برا لمس ہیٹ پر محسوس کرتی اس کی جان پر بنی تھی، وہ اسے بے بس کر رہا تھا۔ وہ پوری رات وقفے سے چودھری یزدان اپنی محبت اس پر نچھاور کرتا رہا۔ وہ خاموش، خود میں سمٹی بے بسی اس کی شدت بری محبت برداشت کرتی رہی۔ یہ دن دونوں کے لیے بہت ہی حسین بن چکا تھا۔ وہ دونوں ناشتے کے میز پر موجود ناشتہ کر رہے تھے۔ زرکشاں زمان پانی کا گلاس اٹھا کر اسے مخاطب کرنے لگا، جس پر زرکشاں نے اسے دیکھا۔ مجھے آج کام کے سلسلے میں لاہور جانا ہے، مجھے رات کو آتے ہوئے دیر ہو جائے گی، تم رہ لو گی نا؟ زمان اسے دیکھتے ہوئے بتانے لگا۔ زرکشاں اسے دیکھ رہی تھی۔ اکیلے؟ وہ پریشان سے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ زمان اس بات میں سر ہلا گیا۔ کام ضروری ہے میرا، زمان اسے دیکھ کر سمجھانے والے انداز میں کہنے لگا، جس پر وہ خاموشی سے اسے دیکھنے لگ گئی۔ ٹھیک ہے، وہ اسے دیکھتے ہوئے فوراً اسے مان گئی۔ زمان مسکرا دیا۔ زرکشاں برتن وغیرہ اٹھا کر کچن کا رخ کر گئی۔ زمان کمرے میں کھڑا جانے کے لیے تیاری کرنے لگا۔ زرکشاں کی نظر اس پر گئی۔ اس ایک مہینے میں وہ اسے ایک دن بھی دور نہیں ہوا تھا۔ وہ اس وقت زرکشاں کو اس کے دور جانے کے احساس ہوتے رونے کا دل ہو رہا تھا، مگر وہ خود پر قابو کیے ہوئے تھی۔ میں چلتا ہوں، پھر رات کو آ جاؤں گا، خیال رکھنا ضری۔ زمان اس کی پیشانی پر ہونٹوں کا لمس محسوس کروا کر اس کے چہرے میں ہاتھ رکھے نرمی سے کہنے لگا۔ زرکشاں اس بات میں سر ہلا گئی۔ اللہ حافظ، وہ اسے دیکھتے ہوئے مجبوراً مسکرا کر بولی۔ زمان باہر کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے باہر جاتے ہی آنکھوں سے آنسو ایک ایک کر کے گال پر بہنے لگے۔ چودھری یزدان ان کے کندھے پر ہاتھ رکھے انہیں امید دیتے ہوئے کہنے لگا۔ وہ شخص اٹھ کر اس کے گلے سے لگ گیا۔ بہت شکریہ شکریہ، وہ گلے سے لگے خوشی سے اس کا شکریہ ادا کرنے لگا۔ یزدان نے مسکرا دیا۔ دوپہر کے وقت وہ واپس حویلی آئے اور کمرے میں آیا تو گل کتاب پڑھ رہی تھی۔ اسے آتا دیکھ کر کتاب بند کر دی۔ اٹھی یزدان چہرے پر پریشانی لیے ہوئے بیڈ پر بیٹھا۔ زرگل اسے دیکھنے لگی۔ یزدان کیا ہوا؟
زرکل اس کے پار آ کر بیٹھی، فکر مندی سے پوچھنے لگی۔ یزدان نے اسے دیکھا۔ گل، تم میری بہن کے بارے میں جاننا چاہتی تھی؟ ہم 3 بہن بھائی تھے، میری بہن دوسرے نمبر پر تھی، ہم سب کی لاڈلی تھی، معلوم ہی نہیں وہ کب اتنی بڑی ہوگی۔ 17 سال کی عمر میں وہ کسی سے محبت کر بیٹھی تھی۔ وہ شخص کوئی اور نہیں، ملک مراج کا بھائی زاویار ملک تھا، جس کا کام صرف لڑکیوں کا ریپ کرنا تھا۔ میری بہن ہم سب سے جھوٹ بولتی، دوست کے گھر کا کہہ کر اس سے ملنے کے لیے جاتی۔ شام کے وقت وہ غیر حالت میں واپس گھر پہنچی، زمین پر بیٹھ کر زور زور سے رونے لگی۔ چودھری یزدان ان کے کندھے پر ہاتھ رکھے انہیں امید دیتے ہوئے کہنے لگا۔ وہ شخص اٹھ کر اس کے گلے سے لگ گیا۔ بہت شکریہ شکریہ۔ وہ گلے سے لگے خوشی سے اس کا شکریہ ادا کرنے لگا۔ یزدان نے مسکرا دیا۔ دوپہر کے وقت وہ واپس حویلی آئے اور کمرے میں آیا تو گل کتاب پڑھ رہی تھی۔ اسے آتا دیکھ کر کتاب بند کر دی۔ اٹھی، یزدان چہرے پر پریشانی لیے ہوئے بیڈ پر بیٹھا۔ زرگل اسے دیکھنے لگی۔ یزدان، کیا ہوا؟ زرکل اس کے پار آ کر بیٹھی، فکر مندی سے پوچھنے لگی۔ یزدان نے اسے دیکھا۔ گل، تم میری بہن کے بارے میں جاننا چاہتی تھی؟ ہم 3 بہن بھائی تھے، میری بہن دوسرے نمبر پر تھی، ہم سب کی لاڈلی تھی، معلوم ہی نہیں وہ کب اتنی بڑی ہوگی۔ 17 سال کی عمر میں وہ کسی سے محبت کر بیٹھی تھی۔ وہ شخص کوئی اور نہیں، ملک مراج کا بھائی زاویار ملک تھا، جس کا کام صرف لڑکیوں کا ریپ کرنا تھا۔ میری بہن ہم سب سے جھوٹ بولتی، دوست کے گھر کا کہہ کر اس سے ملنے کے لیے جاتی۔ شام کے وقت وہ غیر حالت میں واپس گھر پہنچی، زمین پر بیٹھ کر زور زور سے رونے لگی۔ اماں ابا سب پریشان ہوئے، سب اسے پوچھنے لگے ہوا کیا ہے۔ وہ اپنے ساتھ ہوئے جانے والے تشدد کے متعلق بتانے لگی، جس کی بات سن کر وہ ساکت ہو گیا، جبکہ ڈیڈ غصے میں اس حد تک بڑھ گئے کہ اس کا گلا دبانے لگے۔ وہ چیخ چیخ کر بولتی، مجھے انصاف چاہیے، اس شخص کو اس کے لیے کیے کی سزا ضرور ملنی چاہیے۔ وہ 1 ہفتے بعد مر گئی، ماں بھی اس دنیا سے چلی گئی، بیٹی کی موت برداشت نہیں کر سکی۔ وہ اس وقت میں بالکل ختم ہو گیا تھا، میں نے 2 قیمتی رشتوں کو کھویا تھا۔ 2 دن بعد بہن کی سالگرہ تھی، عربا کے لیے وہ گھر تحفے کے طور پر بنوایا تھا۔ میری نظر 10 سال کے زیان پر گئی، مجھے لگا اس کا میرے علاوہ اب کوئی نہیں ہے۔ میں نے اس کے لیے خود میں ہمت پیدا کی، وہ اتنا سخت دل بن گیا کہ میں صرف غصہ کرتا۔ یزدان اسے دیکھتے ہوئے نم آنکھوں سے تکلیف دہ لہجے میں بتانے لگا۔ زرگل اسے سن رہی تھی۔ زرگل بغیر سوچے سمجھے اس کے گلے سے لگ گئی۔ اب تم اہم ہو میرے لیے، مجھے خوف سا محسوس ہوتا ہے کہ کہیں تم مجھ سے دور نہ ہو جاؤ۔ وہ اسی طرح بیٹھا اسے بولا۔ جب زرگل الگ ہوئی، اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ کبھی نہیں گل، ہمیشہ آپ کے ساتھ رہوں گا۔ زرگل اس کا ہاتھ تھام کر مسکرا کر بولی۔ یزدان اسے دیکھ رہا تھا۔ گل، آج ڈیرے پر ایک شخص اپنی بیٹی کا انصاف مانگنے آیا، اپنی بہن کے مجرم کو تو اس کے کیے کی سزا دے دی، اب اس شخص کو بیٹی کا انصاف دوں گا۔ ملک مراج نے اس کی بیٹی کو زیادتی کا نشانہ بنایا۔ اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، جس پر زرگل اسبات میں سر ہلا گئی۔ بالکل، اب اس کے کیے کی سزا اسے ضرور دیں گے۔ ہمارے معاشرے میں ریپ نہیں ختم ہوگا جب تک اسے ایسے درندے ختم نہیں ہوں گے۔ زرگل اسے دیکھتے ہوئے فوراً سے کہنے لگی۔ یزدان اسبات میں سر ہلا گیا، اسے اپنے میں بیچ گیا۔ آج کافی وقت بعد چودھری یزدان کو کوئی اپنا رشتہ محسوس ہوا۔ زمان کے جانے کے بعد وہ کمرے میں بیٹھی مسلسل آنسو بہا رہی تھی۔ تبھی اس کا فون بجا۔ اس نے نظر ڈالی، وہ کال اٹینڈ کر کے فون کان سے لگایا۔ کیسی ہو؟ زمان گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے پوچھنے لگا، جس پر وہ اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ ٹھیک ہوں، بھیگی آواز میں اسے جواب دینے لگی۔ زمان اس کی آواز پر گاڑی روک گیا۔ تم تو رو رہی ہو؟ وہ پریشان سا اسے پوچھنے لگا، جب زرکشاں فوراً سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ نہیں، وہ نارمل آواز میں نکال کر اسے بتانے لگی، زری میں جلدی آ جاؤں گا، پریشان نہ ہونا، ٹھیک ہے؟ وہ پیار سے کہتے ساتھ فون بند کر گیا اور زرکشاں فون کو دیکھنے لگ گئی۔ پتہ نہیں کیوں دل بہت عجیب سا ہو رہا ہے، وہ آنسو صاف کرتے ہوئے خود سے بولتی۔ اثر پڑنے کے غرض سے اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ کہاں جانے کی تیاری؟ وہ سینے پر بازو باندھے اسے دیکھ کر پوچھنے لگا۔ یہ مجھے شاپنگ کروانے کے لیے لے جا رہی ہے۔ الیانا نیچے آئی، اسے دیکھ کر بولی۔ ان دونوں نے اسے دیکھا، مجھ سے پوچھا؟ یزدان سنجیدگی سے دیکھ کر کہنے لگا۔ زرگل نظریں جھکا کے، ڈرائیور کے ساتھ جاؤ اور جلدی واپس آنا، یزدانی نے کہتے ساتھ کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ الیانا زرگل سے باہر کی طرف چل دیے۔ شاپنگ وغیرہ کرنے کے بعد وہ تھوڑی دیر گھومے۔ الیانا زرگل کی کمپنی بہت انجوائے کر رہی تھی اور پھر دونوں ہی واپس گھر کے لیے نکل پڑی۔ وہ کمرے میں داخل ہوتی تو یزدان نے بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا۔ زرگل نے اسے دیکھا، وہ کھانسنے لگی۔ اس کی موجودگی کا احساس ہوتے ہی یزدان سگریٹ نکال کر ڈسٹ بین میں پھینک دیا۔ دیکھ چکی ہوں، وہ زرگل غصے سے کہتے ساتھ چادر وارڈروب میں رکھنے لگی۔ یزدان اسے دیکھنے لگ گیا۔ اپنے فائدے کے لیے نہیں کہتی، میں آپ کو آپ کے ہی فائدے کے لیے کہتی ہوں، مگر نہیں، میں تو فضول بولتی ہوں، آپ کو کیا؟ زرگل غصے سے وارڈروب بند کرتی اسے بغیر دیکھے غصے سے کہنے لگی۔ جب یزدان نے پیچھے اسے حصار میں لیا، زرگل اسے دیکھنے لگ گئی۔ سوری یزدان،
گل کی گل پر لب رکھے محبت سے کہنے لگا۔ زرگل اسے دیکھنے لگی۔ معصوم بننے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، زرگل مڑ کر اسے دیکھتے ہوئے خفگی سے کہنے لگی۔ یزدان اسے دیکھ رہا تھا۔ وعدہ کرے اب آپ سگریٹ نہیں پئیں گے؟ زرگل اسے دیکھتے ہوئے ہاتھ پکڑ کر بولی، جس پر یزدان اس بات میں سر ہلا گیا۔ وعدہ؟ اب اس کا ہاتھ تھامے کہنے لگا۔ زرگل مسکرا دی۔ یزدان اس کے قریب ہو کر گردن پر جھکنے لگا۔ مجھے نماز پڑھنے دیں، وہ اسے آنکھیں دکھاتی کہتے ساتھ باتھ روم کی طرف بڑھ گئی۔ چودھری یزدان سب پر ظلم کرتا ہے، اس کی بیگم اس پر۔ یزدان اسے جاتا دیکھ کر اونچی آواز میں کہنے لگا۔ زرگل نے مڑ کر اسے دیکھا۔ آپ کو سیدھا کرنے کے لیے کوئی ہونا چاہیے نا؟ وہ آنکھیں میچ کر مسکرا کر بولتی باتھ روم کی طرف بڑھ گئی۔ جب یزدان مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلا گیا۔ رات کے وقت ڈائننگ ٹیبل پر سب لوگ کھانا کھانے کے لیے موجود تھے۔ تبھی الیانا نیچے آئی، سفید رنگ کی فراک میں ساتھ کیپری پہنے، گلے پہ دوپٹہ لیے، بالوں کو چوٹیاں میں قید کیے وہ بے حد پیاری لگ رہی تھی۔ مسکرا کر وہ ڈائننگ ٹیبل پر آئی اور کرسی کھسکا کر بیٹھی۔ عیسیٰ کی نظر اس پر گئی تو وہی جم سی گئی۔ یہ کون ہے؟ یزدان زرگل کو دیکھتے ہوئے پریشان سا پوچھنے لگا۔ زرگل مسکرا دی۔ بہت پیاری لگ رہی ہے، وہ مسکراتے ہوئے اسے بولی۔ الیانا جواباً مسکرا دی۔ عیسیٰ کی نظر جیسے ہی اس پر گئی وہ جم سی گئی، مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ مجھے ایسے کپڑے اچھے لگتے ہیں، وہ پینٹ شرٹ میں یہاں پہننا اچھا نہیں لگ رہا تھا تو بس اس لیے۔ وہ چودھری اسداللہ کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی، جس پر وہ اس بات میں سر ہلا گیا۔ لڑکیاں ایسی اچھی لگتی ہیں۔ وہ مسکرا کر اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ الیانا مسکرا کر کھانا شروع کر گئی۔ میرے لیے چائے بناتی آنا؟ یزدان اسے کچن کی طرف بڑھتا دیکھ کر کہتا کمرے میں چلا گیا۔ گل کچھ دیر میں 2 کپ ڈش میں لیے کمرے میں داخل ہوگی، اسے بیلکنی میں کھڑا پا کر وہاں آ گئی۔ 2 کپ کس کے لیے؟ یزدان 1 کپ اٹھا کر سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ میرے خیال سے آپ کی 1 عدد بیوی بھی ہے، وہ منہ بناتے اسے جواب دینے لگی، جس پر یزدان کے لبوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی اور اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ نہیں تم نے آج تک میرے ساتھ چائے پی نہیں نا؟ یزدان اسے اپنے ساتھ لگائے کہنے لگا۔ گل نے اسے دیکھا۔ اب ہر روز پیا کروں گی، وہ اسے دیکھتی مسکرا کر کہنے لگی۔ یزدان اپنی ناک سے ناک چھوئی اور نظریں جھکا گیا۔ عادت بنانے لگی ہو تم مجھے؟ وہ اسے اپنے قریب پا کر گمگیر لہجے میں کہنے لگا۔ زرگل اسے دیکھنے لگی۔ میں ہمیشہ سے اچھی عادت ہی ڈالتی ہوں، یہ عادت آپ کی ہی بری ہے، مسکرا کر وہ اسے جواب دیتے ساتھ چائے کا گھونٹ بھرنے لگی۔ یزدان مسکرا کر اس کے سامنے دیکھنے لگا۔ زرکشاں گراج میں کھڑی ہوا محسوس کر رہی تھی، مسلسل ٹہر کر وہ زمان کا انتظار کر رہی تھی۔ تبھی کوئی شخص گیٹ پر چڑھ کر گھر کے اندر داخل ہوا۔ کسی چیز کی موجودگی کا احساس ہوتے ہی زرکشاں نے مڑ کر دیکھا۔ اپنے سامنے موجود شخص کو دیکھا سانس رک گئی، اس کی آنکھوں میں خوف آنے لگ گیا۔ او میری نازک حسینہ! وہ شخص چھچورے انداز میں چہرے پر گٹھیا مسکراہٹ سے جائے کہنے لگا۔ زرکشاں اس کی آنکھوں میں موجود ہوس دیکھ کر گھبرا گئی۔ مجھے بھول ہی گئی ہوں، تیرا عاشق ہوں یار دلاور، وہ ہنس کر اس کی جانب بڑھتے ہوئے کہنے لگا۔ زرکشاں بھاگ کر اندر کی طرف چلی، وہ شخص بھی اس کے پیچھے بھاگا۔ وہ کمرے میں آ کر فون ڈھونڈنے لگے۔ وہ دلاور ہنس کر کمرے میں داخل ہوا اور دروازہ بند کر دیا۔ زرکشاں نے مڑ کر اسے دیکھا۔ میرے قریب مت آنا، زرکشاں خوف سے اسے کہتے ساتھ فون پر زمان کا نمبر ڈھونڈنے لگ گئی۔ تو میں اس کمرے میں اکیلے ہو جو اس رات نہیں کر سکتا تھا آج کروں گا، وہ ہنستے ہوئے کہتے ساتھ اس کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ پیچھے سے کوئی کھسکتی دیوار سے جا لگی۔ زمان تمہیں مار دے گا، وہ اسے کانپتے لبوں سے بولی، جس بار دلاور کہکا لگا کر ہنسا۔ جب تک وہ جہاں پہنچے گا میں تیرا حشر کر چکا ہوں گا۔ دلاور اس کے قریب آتے ہوئے اس پر گھٹیا نظریں گاڑے کہنے لگا۔ وہ خوف سے کانپنے لگی۔ زمان گھر میں داخل ہوا، چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ وہ اس وقت صرف زرکشاں کے گلے لگنا چاہتا تھا۔ بچاؤ مجھے بچاؤ، زرکشاں چیخ کر اونچی آواز میں بولنے لگی۔ جب دلاور نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، زمان زرکشاں کی چیخیں سن کر پریشان سا ہوتا کمرے کی طرف تیزی سے بڑھنے لگا۔ کمرے کا دروازہ بند دیکھ کر اسے خطرے کا احساس ہوا۔ زری تم ٹھیک ہو؟ دروازے پر دستک دیے، وہ اونچی آواز میں پوچھنے لگا۔ زرکشاں اس کی آواز سن کر دروازے کی طرف دیکھنے لگی۔ دلاور کے ہاتھ پر کاٹی کر گئی۔ زمان مجھے بچائیں، میں ٹھیک نہیں۔ وہ تیزی سے پھولی ہوئی سانس لیے بولی۔ جب دلاور نے اس کا سر دیوار پر مار دیا، وہ در سے کراہتی زمین پر گر گئی۔ زمان دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوا، سامنے کا منظر دیکھا۔ زمان کی آنکھوں میں سرخی سی چھا گئی، ماتھے پر کئی بل نمودار ہوئے۔ زمان غصے سے سرخ آنکھیں لیے اندر کی جانب قدم بڑھاتا اس کے پاس آ کر اسے زرکشاں سے دور کرتا گریبان پکڑ کر اپنے قریب گیا۔ دلاور اس کی آنکھوں میں موجود شاہی سرخی دیکھ کر تھوڑا گھبرا گیا۔ تیری ہمت کیسے ہوئی تو زمان شاہ کی بیوی کو تکلیف دے؟ سرخ آنکھیں لیے تیش میں کہے ساتھ اس کا سر پکڑ کر دیوار پر دے مارا۔ 1 دفعہ 2 دفعہ، اس نے 10 بار اس کا سر دیوار کے ساتھ مارا اور سر پھٹ چکا تھا، خون بہہ رہا تھا، مگر زمان شاہ کو کہاں پرواہ تھی۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی بات سوار تھی، اس نے زرکشاں کو چھوا ہے، تکلیف پہنچائی ہے۔ دلاور بے سود ساز زمین پر
पड़ा। वो कांपते हुए हाथ बांध कर इसे देखते हुए माफी मांगने लगा, मगर ज़मान ने इसे नजरअंदाज करता बाजू का पंच बनाए इसके मुंह पर मुक्के झड़ने लग गया। तेरी मौत मेरे हाथों ही लिखी है, तेरी वजह से मेरी बीवी की आंखों में आंसू आए थे, तेरी वजह से सब इसे ताने मारते थे, तेरी वजह से आज वो इस हालत में है। ज़मान लफ्जों पर जोर दिए चीख कर बोलता, साथ ही मुक्के मारने में मसरूफ रहा। ज़रकशा जो दीवार से लगी आंसू बहाते हुए ये सारा मंजर देख रही थी। ज़मान कांपते हुए इसे भीगी आवाज़ में पुकारने लगी। इसकी आवाज़ पर ज़मान का चलता हाथ रुका। इसने मुड़कर इसे देखा। छोड़ दें इसे, मर जाएगा। ज़रकशा भीगी आंखों से ज़मान को देखते हुए मना करने लगी। ज़मान इसे झटके से छोड़ता इसकी तरफ बढ़ा जो रो रही थी। ज़रकशा इसे अपनी जानब आता देकर फौरन इसके गले से लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। तुम ठीक हो ज़री? वो इसका सर अपने सीने पर उठाता इसे देखकर फिक्रमंदी से पूछने लगा। वो रोते हुए असबाद में सर हिलागी। ज़मान की नज़र इसके माथे पर लगी चोट पर गई। वो एक सर्दी निकाह इसके ऊपर डालकर इसके माथे पर लब रख गया। ज़रकशा आंखें बंद कर गई। मैं बहुत डर गई थी। ज़रकशा ज़मान को देखते हुए खौफज़दा सी बोली। ज़मान ने इसके चेहरे पर दोनों हाथ रख कर इसे करीब किया। मैं आ गया हूं ना, कोई तुम्हें कुछ नहीं कर सकेगा। ज़मान से देखते हुए नरमी से कहने लगा। ज़रकशा दोबारा से इसके गले लग गई। इन सब के दौरान दिलावर ने वहां से फरार होने की कोशिश की थी, मगर इसके वजूद में थोड़ी सी हिम्मत नहीं थी। ज़मान ने जेब से फ़ोन निकालकर नंबर डायल किया और फ़ोन कान से लगा लिया। हाँ, अभी इस वक्त मेरे घर पहुंचो, एक शख्स को कैद खाने में डालना है। ज़मान रोबदार आवाज़ में इस शख्स को हुक्म सादर करता फ़ोन बंद कर गया। दिलावर इसका इरादा सुनकर कांप कर रह गया। तुम बेड पर लेटो ज़री। ज़मान इसे गोद में उठाकर आराम से बेड पर लटाता इसके ऊपर कम्बल डालकर वो खुद दिलावर के पास आकर बैठ गया जिसकी आंखों में आंसू थे। जी जाने दो ना। दिलावर हाथ जोड़े इसे देखते हुए भारी आवाज में बेबसी से कहने लगा। ज़मान के चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट नमूदार हुई। इसे अंदर तक सुकून सा महसूस हुआ। बेबस होना, कुछ नहीं कर सकते, कैसा महसूस हो रहा है? ज़मान मुस्कुराते हुए इसे देखकर आंखों में चमक लिए पूछने लगा, जिस पर वो बस खामोशी से हाथ जोड़े इसे देखने लग गया। कुछ ही देर इसके 3 आदमी इसके घर में मौजूद थे। ले जाओ इसे, अच्छी मेहमान नवाजी करो इसकी। ज़मान अपने आदमियों को हुक्म देते हुए उठ खड़ा हुआ। वो इसे घसीटते हुए ले जाने लगे। बेफिक्र रहें, एक आदमी दांत निकालकर खुशी से कहने लगा। ज़मान सर को कम दे गया और दिलावर की चीखें ज़मान शाह को बेहद सुकून दे रही थी। खाना खाने के बाद अलियाना कमरे में जा रही थी जब ईसा इसे रास्ते में मिला। ईसा की नज़र इस पर गई। अलियाना भी इसे देखा। इन कपड़ों में तुम इंसान लगती हो। मुस्कुराकर इसे देखने लगा और अलियाना ने आंखें तिरछी करके इसे देखा। मैं वैसे कपड़ों में भी जानवर नहीं लगती। वो मुंह बसोरे इसी के अंदाज में जवाब देने लगी। ईसा सीने पर बाजू बांधकर इसके चेहरे पर नजरें मरकूज करने लगा। मगर लड़कियों के लिए कपड़े बने हैं और इन्हें में खूबसूरत लगती हैं, ईसा संजीदगी से इसे बताने लगा, जिस पर अलियाना ने इसे देखने लग गई। मुझे तुमसे बहस की क्या बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, वो इसे घूरते हुए जवाब देती एक अदा से आगे की जानब बढ़ गई। ईसा न चाहते हुए भी मुस्कुरा दी। खुद भी समझ नहीं आ रही थी कि वो क्यों इससे बात करने के बहाने ढूंढ रहा था। अजीब इंसान है। अलियाना कमरे में आते हुए मुंह बनाए खुद से बोलती, दुपट्टा बेड पर रखती, ड्रेसिंग के सामने आकर खड़ी हो गई। सुबह यज़दान की आंख खुली तो इसने पहले नज़र घड़ी पर डाली जो 5 बजा रही थी और फिर नज़र जरगुल पर डाली जो सीने पर सर रखे पुरसकून से सो रही थी। इस पर नज़र पड़ते ही चेहरे पर एक मुस्कुराहट नमूदार हुई। मैडम देखो तो मेरे बाजू को अपना तकिया समझकर सुकून से सो रही है। वो इसकी नाक पर दबाकर मुस्कुराकर मोहब्बत से कहने लगा। जरगुल नींद में कसमकाई, मुझे तंग मत करे। वो मुक्का बनाए इसे कहते साथ इसके सीने में मुंह देती सो गई। 6 बज गए हैं। गुल यज़दान परेशानी से इसे बताने लगा। जरगुल झटके से उठ गई। मेरी नमाज, अल्लाह बातें करते रह गई, ये नहीं नमाज के लिए उठा दे, मेरी नमाज चलेगी। वो परेशानी से कहते साथ इससे अलग होकर पैरों पर चप्पल घिसाकर बाथरूम का रुख कर गई। यज़दान कहका लगाकर हंसा। उफ बेवकूफ़। यज़दान इसे जाता देखते मुस्कुराकर कहता है। इसके वापस आने का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद वो सर पर दुपट्टा लिए वजू किए कमरे में आई। यज़दान इस बार नज़र डाली, फिर वाल क्लॉक पर जहां 5:10 हो रहे थे। इसने यज़दान की तरफ देखा जो अपनी मुस्कुराहट दबाए इसे देख रहा था। हद से ज़्यादा बदतमीज़ हैं आप, वो गुस्से से नाक फैलाकर इसे कहते साथ जाए नमाज बिछाकर नमाज पढ़ने लग गई। यज़दान इसे मुस्कुराते हुए नमाज अदा करते देखने लग गया। वो उस वक्त इसे दुनिया की खूबसूरत तरीन लड़की लग रही थी, जिससे वो चेहरे पर बेहद नूर था। ज़रकशा जयनमाज बैठी आंसू बहाते हुए दुआ से गुफ्तगू करने में मसरूफ़ थी। ज़मान की आंख खुली, नज़र इस पर गई, इसकी तरफ बढ़ता इसके पास आकर बैठा। ज़रकशा ने इसे देखा। क्या हुआ? ज़मान इसे रोता देखते हुए मोहब्बत से पूछने लगा। मुनफ़ी में सर हिला गई।
اگر آپ نہیں ہوتے تو۔ زرکشا زمان کو دیکھتے ہوئے پریشانی سے روتے ہوئے کہنے لگی، زمان اسے دیکھ رہا تھا، مجھے تو آنا ہی تھا تمہارے لیے، ذری کچھ نہیں ہوا، تمہارے مجرم کو میں ایسی سزا دوں گا کہ وہ آئندہ تمہارے ساتھ کیا کسی بھی لڑکی کے قریب جانے سے خوف محسوس کرے گا۔ زمان اس کے چہرے پر نظریں جمائے اسے یقین دلاتا بولا۔ زرکشا بھیگی آنکھوں میں مسکرا دی۔ اللہ نے زندگی میں مجھے ایک بہترین ہم سفر دیا ہے جس کے ساتھ ہونے کا احساس میں خود کو محفوظ کرتی ہوں۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے مسکرا کر بولی۔ زمان بھی مسکرا دیا، وہ اس کے آنسو صاف کرتا باری باری اس کی آنکھوں میں جھک گیا۔ چلو ناشتہ کرتے ہیں، وہ اس کا ہاتھ تھامے مسکرا کر کہتے ساتھ باہر کی طرف بڑھ گیا۔ زرکشا اسے دیکھ رہی تھی۔ زرکشا کے دل میں اس شخص کی ایک الگ ہی جگہ بن چکی تھی۔ اس نے اپنی 20 سالہ زندگی میں ایسا مرد نہیں دیکھا تھا۔ سب لوگ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے ناشتے کر رہے تھے، تبھی یزدان کا فون بجا۔ اس نے فون اٹھایا اور کان سے لگایا۔ کیا بول رہی ہو تم؟ یزدان غصے سے اٹھا بولا۔ زرگل، اسد اللہ، عیسیٰ، الیانہ سب پریشان ہو گئے۔ آج رات وہ مل جانا چاہیے، مجھے کہیں سے بھی ڈھونڈ کر میرے سامنے کرو۔ یزدان غصے سے اسے حکم دیتے ساتھ فون بند کر گیا۔ اسد اللہ اسے دیکھ رہے تھے۔ کیا ہوا ہے یزدان؟ اسد اللہ پریشانی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگے۔ جس پر وہ کرسی کھسکا کر بیٹھا مراج بھاگ گیا۔ وہ انہیں مختصر سا جواب دیتے ساتھ ناشتہ کرنے لگ گیا۔ اسد اللہ نفی میں سر ہلا گیا۔ تم اسے بیوقوف سمجھ رہے تھے، وہ ہنستے ہوئے کہنے لگے۔ جس پر یزدان نے انہیں دیکھا۔ بے فکر ہو جائیں اب چودھری، یزدان سے کوئی انسان یا اس کا دشمن زیادہ دیر بچ نہیں سکتا، وہ اعتماد بھرے لہجے میں کہتے ساتھ پانی پینے لگ گیا۔ زرگل اسے دیکھنے لگ گئی۔ ناشتہ کرنے کے بعد ناشتے کے برتن اٹھاتی وہ کچن کی طرف بڑھ گئی۔ زرگل بچی تو بہت خوش لگ رہی ہے، ساجدہ بھی مسکرا کر اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی۔ جس پر زرگل نے انہیں دیکھا۔ سب الحمدللہ، بہت اچھا جا رہا ہے، ساجدہ بھی مسکرا کر انہیں دیکھتے ہوئے بتانے لگی۔ ساجدہ بھی مسکرا دی۔ میں نے کہا تھا نا سب اچھا ہو جائے گا زرگل بی، وہ مسکرا کر اسے کہنے لگی۔ زرگل اس بات میں سر ہلا گئی۔ مجھے زرگل بلایا کرے، بی نہ بولا کرے، وہ انہیں کہتے ساتھ باہر کی طرف بڑھ گئی۔ ساجدہ بھی مسکرا دی۔ یزدان دوپہر کے وقت کمرے میں داخل ہوا، نظر زرگل پر گئی تو جو کتابوں میں منہ دیے ہوئے تھی۔ کیا کر رہی ہو؟ یزدان اس کے پاس آتے ہوئے اسے دیکھ کر پوچھنے لگا۔ زرگل نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ آپ نے تو پڑھانا نہیں ہے تو سوچا میں خود ہی پڑھ لوں، وہ منہ بنائے جواب دیتے ساتھ دوبارہ کتاب میں سر جھکا گئی۔ یزدان کے لبوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اچھا چلو آؤ پڑھاؤ تمہیں، یزدان اسے کہتے ساتھ اس کے ہاتھ سے کتاب لیتا اسے پڑھانے لگ گیا۔ زرگل کتابوں پر نظر جمائے سمجھ رہی تھی۔ یزدان نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا، نظر زرگل پر گئی، چہرے پر ہاتھ رکھے تھوڑا جھکی ہوئی کتاب کو دیکھ رہی تھی اور اوپر سے چہرے پر آئے بال یزدان کا دھیان بھٹک رہے تھے۔ کیا ہوا؟ آگے بڑھائیں، وہ چہرے پر ہاتھ رکھے اسے خاموشی پا کر بولی۔ یزدان نے کتاب بند کر دی۔ زرگل نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ یزدان کی نظریں خود پر محسوس کرتی وہ پریشان سی ہو گئی۔ کیوں بند کر دی؟ زرگل اس کے ہاتھ سے کتاب لیتی اسے بولنے لگی۔ جب یزدان نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ دی، اسے خاموش کروا دیا، اس کے قریب ہوا، زرگل گھبرا گئی۔ یزدان کیا کر رہے ہیں آپ؟ زرگل اسے اپنے قریب آتا دیکھ کر نروس سی ہوتی بولی۔ یزدان نے اسے بیڈ پر لٹا لیا، اس کے اوپر جھک کر اس کی گردن پر اپنے لب رکھ دیا۔ زرگل آنکھیں بند کیے، اس کے چہرے پر تکلیف دہ تاثرات صاف واضح ہو رہے تھے۔ اس کی شرٹ کو مضبوطی سے پکڑتی سانس روکے لیٹی ہوئی تھی۔ یزدان اس کی گردن پر نشان بنا کر پیچھے ہو کر اسے دیکھنے لگ گیا۔ زرگل کا وجود کانپ رہا تھا۔ زرگل آنکھیں بند کیے ویسے ہی لیٹی رہی، اس کے چہرے پر انگلی پھیرنے لگا۔ مجھے تمہارے اس حسن سراپے نے گستاخی کرنے پر مجبور کر دیا ہے، یزدان کان کے قریب لب لائے گمبھیر لہجے میں اسے بولتا۔ اس کی دھڑکنیں بے ترتیب کر گیا۔ یزدان کا لمس اپنے چہرے پر محسوس کرتی وہ بے بس سی اسے پکارنے لگی۔ یزدان اس سے دور ہوا۔ زرگل نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا، اس کا چہرہ شرم سے لال ہو چکا تھا۔ یزدان کی جان لیوا شدتیں برداشت کرتی گل کی رخ تک کانپ جایا کرتی تھی۔ وہ اٹھ کر ٹھیک ہو کر بیٹھی، نظریں جھکائے ہوئے تھی۔ یزدان اس کے گود میں سر رکھ گیا۔ آج کے لیے اتنا ہی بہت ہے، باقی کل پڑھیں گے، یزدان اس کی گود میں سر رکھے ہوئے اس کے ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا، جس پر وہ اسے دیکھتی نفی میں سر ہلا گئی۔ آپ بہت زیادہ بے شرم ہے۔ زرگل نظریں جھکائے منہ بنائے بڑبڑاتی ہوئی۔ یزدان مسکرا کر اسے دیکھنے لگ گیا۔ تمہیں آہستہ آہستہ اپنی ساری بے شرمی دکھاؤں گا، ڈونٹ وری، وہ آنکھ دبا کر شوخیاں لہجے میں اسے کہنے لگا۔ زرگل نفی میں سر ہلا گئی۔ زمان اس وقت ڈیرے پر موجود تھا، یزدان بھی وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ کہاں جا سکتا ہے وہ؟ زمان پریشان سا اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ یزدان نے اسے دیکھا، پتہ نہیں لیکن جلد پتہ لگ جائے گا، یزدان زمان کو تسلی دیتے ہوئے کہنے لگا، جس پر وہ اس بات میں سر ہلا گیا۔ قید خانے میں موجود دلاور کی چیخیں سن کر یزدان پر پریشان سا زمان کو دیکھنے لگ گیا۔ کون ہے یہ؟ یزدان پریشان سا زمان کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ دلاور زرکشا کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کی ہے کل؟ زمان دلاور پر نفرت بھری نگاہیں ڈالے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، جس پر یزدان نے اسے دیکھنے لگ گیا۔ مرنے والا ہے وہ، حالت دیکھو۔ یزدان اس شخص کی حالت دیکھتے ہوئے فوراً اسے کہنے لگا، جس پر زمان نے اس کی جانب دیکھا۔
یہ اسی سزا کے قابل ہے، وسوقت لہجے میں کہتے ساتھ پھر سے دلاور کو دیکھنے لگ گیا۔ رکو کیوں شروع ہو گئے، اور زمانے سے اپنے آدمیوں کو روکتے دیکھے فوراً بولا اسے کہنے لگا، جس پر وہ دوبارہ شروع ہو گئے۔ اس کی چیخیں سن کر وہ مسکرانے لگا۔ یزدان خاموش ہو گیا۔ تمہاری فیملی میں کوئی نہیں ہے کیا؟ زرگل اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ الیانا نے اسے دیکھا۔ 3 سال کی تھی، موم ڈیڈ کی لڑائی ہوئی، ڈیڈ نے غصے میں آ کر ڈیورس دے دی۔ 4 سال کی ہوئی تو شادی کر لی، ڈیڈ نے دوسری مجھے ہاسٹل بھیج دیا، ڈیڈ کی ڈیتھ ہو گئی۔ جب وہ واپس آئی اسٹیپ مدر مجھے مارتی تھی، گھر سے نکال دیا۔ اپنی موم کے پاس گئی تو اس کے ہسبینڈ چیختے تھے، بدتمیزی کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس طرح 10 سال کی ہوئی پھر میں نے بورڈنگ اسکول جانے کا فیصلہ کیا۔ الیانا زرگل کو دیکھتے ہوئے افسردہ لہجے میں بتانے لگی۔ زرگل اسے دیکھنے لگ گئی۔ وہ صرف اپنی زندگی کو مشکل سمجھتی تھی۔ اس کے پاس ماں باپ دونوں تھے، الیانا کے پاس تو یہ دونوں ہی نہیں تھے۔ آج تک پیار ہی ملا نہیں کسی سے جس پر وہ انڈرسٹینڈ ہوتی۔ اس نے مجھے چپیٹ کیا۔ یزدان اور زمان جیسے سچے دوست ملے مجھے، میرے لیے بہت اہم ہیں وہ۔ الیانا اسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے بتانے لگی۔ زرگل بھی مسکرا دی۔ مجھے یقین ہے تمہاری زندگی میں ضرور کوئی ایسا آئے گا جو تم سے زیادہ محبت کرے گا۔ زرگل مسکرا کر اسے دیکھتی بولی، جس پر الیانا میں ہنس دی۔ اچھا میں آتی ہوں، الیانا کہتے ساتھ اٹھ کر اوپر کی طرف بڑھنے لگی۔ جب اس کا پاؤں ٹیبل کی نوک سے ٹکرایا، آپ کی الیانا کے منہ سے درد بھری چیخ نکلی۔ عیسیٰ جو ابھی باہر سے آیا تھا اس کی چیخ پر اس کی طرف بڑھا۔ تم ٹھیک ہو؟ عیسیٰ فکر مندی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ الیانا نے اسے دیکھا۔ پیچھے بیٹھی زرگل بھی یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ ہاں بس ہلکی سی چوٹ آئی ہے، وہ خود کو نارمل کرتے ہوئے ایک نظر اسے دیکھتی جواب دینے لگی۔ جب وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس کی چوٹ دیکھنے لگ گیا، وہ چوٹ کافی گہری تھی، بہتر یہ ہے تم اس پر کچھ لگا لو۔ عیسیٰ اسے دیکھ کر فکر مندی سے کہنے لگا۔ الیانا کی نظر اس پر گئی، دل نے ایک بیٹ مس کی۔ اس کی فکر مندی اسے عجیب سی محسوس کروا رہی تھی۔ یہاں بیٹھو میں لگاتا ہوں۔ عیسیٰ اسے صوفے پر بٹھا کر فرسٹ ایڈ باکس اٹھاتا چوٹ پر مرہم لگانے کے لیے لگ گیا، جس پر اسے دیکھنے لگ گئی۔ یزدان ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا ہاتھوں سے گھڑی پہنا تھا، خود پر پرفیوم چھڑکنے لگ گیا۔ تبھی زرگل باتھ روم سے باہر نکلی، بالوں کو تولیے میں قید کیے، پیلے رنگ کے ڈریس میں ملبوس تھی۔ اس کی سفید رنگ کی رنگت پر خوب جچ رہا تھا۔ اس کی نظر یزدان پر گئی۔ آپ گئے نہیں؟ وہ تولیے سے بالوں کو آزاد کرتے ہوئے یزدان سے پوچھنے لگی۔ یزدان نفی میں سر ہلا کر اس کی طرف رخ کر کے ڈریسنگ ٹیبل سے کھڑا ہو گیا۔ مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ یزدان گل تولیے کی مدد سے بالوں کو خشک کرتے ہوئے بولنے لگی۔ میں سن رہا ہوں۔ یزدان سینے پر بازو باندھے اسے نظروں کے حصار میں لیے بولا۔ زرگل بیلکنی کی طرف بڑھ کر تولیہ سکھانے کے لیے ڈال کر واپس آئی، کمرے میں داخل ہو کر ڈریسنگ کے سامنے اس کے قریب آ کر کھڑی ہوئی۔ مجھے لگتا ہے عیسیٰ الیانا کو پسند کرتا ہے، وہ برش اٹھا کر بالوں میں کرتے ہوئے یزدان کی جانب دیکھ کر بتانے لگی۔ یزدان اس کے قریب ہوا، اس کی گردن سے بال ہٹا کر اپنی انگلیاں پھیرنے لگا۔ یزدان آپ سن رہے ہیں نا؟ زرگل اسے دیکھتے ہوئے منہ بناتے ہوئے پوچھنے لگی۔ یزدان اسے دیکھ کر اس بات میں سر ہلا گیا۔ تمہیں کیوں لگا ہے یہ؟ یزدان اسے فوراً اسے پوچھنے لگا۔ مزید قریب ہوا، اس زرگل کی خوشبو کو اپنے اندر اتارنے لگا۔ میں نے خود دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، وہ شیشے میں خود کو دیکھتے ہوئے بتانے لگی۔ جب یزدان نے اس کی پشت کو ڈریسنگ کے ساتھ لگا کر اس کا چہرہ اپنے ساتھ کیا، زرگل کی سانس رک سی گئی۔ اس نے نظر اٹھا کر یزدان کی دیکھا۔ اچھا تو کیا دیکھا تم نے؟ یزدان اس کے چہرے پر آئے گیلے بالوں کو پیچھے کرتا گمگیر لہجے میں پوچھنے لگا۔ زرگل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ گیلے بالوں میں یزدان کو اس کا وجود اپنی جانب کھینچ رہا تھا۔ وہ پریشان سا ہوا۔ الیانا کے لیے میں تو کہتی ہوں بات کریں اس سے، گل اسے دیکھتے ہوئے بولی، مگر یزدان کو کہاں اس وقت عیسیٰ کے متعلق کوئی سننے میں دلچسپی تھی۔ اس کے نظریں کی سرائی دار گردن پر گئی جہاں پانی کی 1-2 بوند موجود تھی۔ وہ یزدان جھک کر اس کی گردن پر لب رکھ گیا۔ زرگل ساکت سی ہوگی، اس کی آنکھیں بڑی ہوگی۔ یزدان میں آپ سے کچھ بول رہی ہوں، زرگل اسے خود سے الگ کرنے کا کہتے ہوئے۔ یزدان نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ تم کرو اپنا کام، مجھے اپنا کام کرنے دو، یزدان نے کہتے ساتھ اس کے دونوں ہاتھ کو اپنی قید کر کے پیچھے کیا۔ وہ پریشان سی اسے دیکھ رہی تھی۔ 5 منٹ بعد مجھے ڈسٹرب مت کرنا، کچھ پل سکون کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اس کی آنکھوں میں گہری نظریں جمائے بولتے ساتھ شدت سے اس کے ہونٹوں پر جھک گیا۔ گل آنکھیں بند کر گئی، اس کی شدت برداشت کرنے لگی۔ یزدان 5 منٹ مسلسل اپنے ہونٹوں کا لمس محسوس کرواتا اس کی سانسیں اپنی قید میں کیے ہوئے تھا۔ 5 منٹ بعد ہونٹوں کو آزادی بخشی۔ اس نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ زرگل نظریں جھکا گئی۔ میرا قصور نہیں ہے، تمہارے حسین سراپے کا ہے۔ یزدان اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیے محبت سے کہنے لگا، جس پر زرگل نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ میں آپ سے سیریس بات کر رہی ہوں، لیکن آپ کبھی جو سیریس ہو جائے، زرگل اسے دیکھتے ہوئے خفگی سے بولی۔ یزدان نے اس کی کمر پر بازو ڈال کر گرفت مضبوط کر کے اسے اپنے قریب کر لیا۔
اصل میں کیا ہے نا، اتنی حسین بیوی کے سامنے ہونے پر میں عیسیٰ کے ٹاپک کو ڈسکس کروں، یہ تو بہت ناانصافی والی بات ہے۔ ویسے بھی مجھے تم سے آج ہوتا سارا دن ہی دور رہنا ہے، اتنا حق تو بنتا ہے میرا۔ وہ اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے شوخیہ لہجے میں کہتے ساتھ اس کی گال پر لب رکھ کیا۔ زرگل اسے جاتا دیکھنے لگ گئی۔ اس نے گال پر ہاتھ رکھا اور مسکرا دی۔ زرکشا کمرے میں کھڑی بالوں کو سلجھا رہی تھی۔ زمان اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہوا۔ زرکشا اسے اپنے پیچھے دیکھ کر مسکرا دی۔ آگے آپ؟ زرکشا مڑ کر اسے دیکھتے ہوئے مسکرا کر پوچھنے لگی۔ وہ اس بات میں سر ہلاتا اس کے بال چہرے سے ہٹا کر کان کے پیچھے کر گیا۔ کھانا کھایا آپ نے؟ زمان اسے دیکھتے ہوئے محبت سے پوچھنے لگا۔ زرکشا اسے دیکھتی نفی میں سر ہلا گئی۔ آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ اس پر نظریں جمائے مسکرا کر بولی۔ زمان نے اس کے ہاتھ لبوں سے لگا لیے۔